اب ہم شروعات کرتے ہیں. فضیلہ, آپ کے کیا خواب تھے جب آپ ٹین ایج گرل تھیں, اور آپ کے کیا خواب تھے اور لڑکیوں کی طرح کیا تھی آپ سوچ؟ دیکھو آنیسٹلی میں یہی بتا رہی ہوں نا کہ ٹین ایج کا تو خیر وہ تو بہت چھوٹے چھوٹے خواب تھے, وہ تو چھوٹی چھوٹی خوشیاں تھیں, وہ ڈفرینٹ ہیں. خواب بدلتے ہیں. ہاں میں بتاتی ہوں, وہ تو خواب تو بدلتے ہیں. جب میں بالکل مطلب لائک لیٹس سے 10-12 ایئرس کی تھی, ٹھیک ہے, تو ہم لاہور گئے اور ہم ادھر گھومنے گئے سارے ہسٹوریکل پلیسز پہ. تو میرا خواب تھا کہ کاش میں شہزادی ہوتی اور میں یہاں ان جگہوں پہ گھوم رہی ہوتی, اور میں یہ سوچتی تھی کہ آئی ڈونٹ نو سم ہاؤ آپ چھوٹے بچے ہوتے ہیں, آپ کا ذہن الگ طرح سے چلتا ہے, تو میں کہتی تھی یار جس جگہوں پہ میں چل رہی ہوں ان رستوں پہ 100 سال پہلے 200 سال پہلے بہت سی ملکیں اور شہزادیاں بھی چل کے جا رہی تھی, تو کاش میں بھی انہی میں سے ایک ہوتی. تو جب چھوٹے تھے تو یہ خواب ہوتے ہیں, اور پھر ایک خواب آپ کے پیرنٹس آپ کے ذہن میں ڈالتے ہیں, جو کہ میرے فادر نے میرے ذہن میں ڈالا. انہوں نے کہا جی میں تمہیں ڈاکٹر فضیلہ کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں. فضیلہ کا آگے جو بھی کریئر ہوگا وہ, کیونکہ ایک ہماری دادا کی ڈاکٹر تھی, ان کا نام فضیلہ تھا, تو وہ بابا کو بہت وہ کرتی تھی. بابا نے کہا کہ تمہیں ڈاکٹر بننا ہے, تو ایک وہ خواب تھا. تو ہم ہمارے بچپن کے بہت سارے خواب آپ کے ابو کا تھا, آپ کا تھا کیا؟ ہاں, لیکن جب ظاہر ہے دیکھیں بچے کو جب آپ بتاتے ہیں تو بچے کے ذہن میں بچہ اسی طرح سے پھر سوچنا شروع کر دیتا ہے. تو میں بھی بہت انٹرسٹڈ تھی. میں نے جب تک اپنی انٹر تک میں نے پری میڈیکل سے اپنی پڑھائی کی. میں نے کہا جی مجھے ڈاکٹر بننا ہے, بٹ سم ہاؤ شاید آپ کی زندگی میں اللہ نے کچھ اور لکھا ہوتا ہے. تو میں ایکٹر بن گئی اور مجھے اس پہ انٹینٹ ہوں, تو شاید یہ راستہ تھا میرا یہاں تک آنے کا, جس میں یہ مختلف خواب اور جگہیں تھیں. لیکن خوابوں کو جہاں تک چکنا چور اور پورا کرنے والی بات ہوتی ہے نا, تو میں صرف یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے خواب نہ ہی کوئی توڑ سکتا ہے نہ ہی کوئی جوڑ سکتا ہے. آپ خود ہی ہوتے ہیں جو اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہیں تو پورا کر سکتے ہیں. لیکن اس سوسائٹی میں جہاں ہم رہتے ہیں, اگر آپ ایشیا کی بات کریں تو ایشیا میں اوور آل یہ ہے کہ ہمیں شاید اتنی سپورٹ سسٹم ہمارا اسٹرانگ نہیں ہوتا. پیرنٹس, اور وہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ شادی ہو جاتی ہے ان کی, اور وہ دیکھو بات یہ کہ یا پھر آپ جیسے کہہ رہی تھی کہ بہت سارے لوگوں نے شادی کر لی. انسان کو نا لائف میں اسٹیبلٹی بھی چاہیے ہوتی ہے, تو اٹس جسٹ ناٹ پیسہ, آپ کو اسٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے, اور اس وجہ سے آپ شادی کر لیتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے اس پہ ریگریٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. ہمارے یہاں دو پرابلمز ہیں, ہم سیلف لو اور سیلفشنس کے نا درمیان میں نہیں ہیں, ہم دو ایکسٹریمز پہ چلے جاتے ہیں. تو اگر انہوں نے شادی کر لی تھی تو آئی تھنک نہیں کی ہوتی تو وہ کہتی ہائے کاش اس وقت رشتہ آیا تھا میں کر لیتی. تو یہ سب چیزیں آپ کی چوائسیز ہوتی ہیں. جس وقت آپ نے وہ چوائس کی تھی آپ نے کر لی, اور آئی تھنک اس وقت کا بیسٹ ڈیسیجن ہوتا ہے. تو آگے اگر آپ کو, جیسے میں نے, اگر میرے بچے جب چھوٹے تھے تو کبھی کبھی میں نے کچھ سال پہلے تک مجھے ریگریٹ ہوتا تھا. میں نے کہا کہ میرے جو زندگی کے 10 سال تھے جس وقت میرا ہیروئن والا کام چل رہا تھا, آئی واز main lead, تو I stopped working when I was 24 because I have 2 boys at that time. تو میں نے کہا ابھی مجھے ان کو پڑھانا ہے, اور پھر کیسے نے کہا کہ یار بچے اپسیٹ ہو جائیں گے, میں بھی کام کرتا ہوں. تو میں نے 24 سال کی عمر میں کام روکا, اور پھر میں نے 34 کی عمر میں جا کے کام دوبارہ شروع کیا. لیکن وہ 10 سال کبھی کبھی میں سوچتی تھی کہ یار میں نے چھوڑا, اس وقت بڑا کام تھا, اس وقت چینلز آئے تھے, اس وقت مین کیریکٹرز تھے, مجھے بہت آفر ہوتی تھی اور میں منع کر دیتی تھی کیونکہ وہ میری چوائس تھی. لیکن اب میں سوچتی ہوں کہ یار وہ چوائس ٹھیک تھی, کیونکہ جب میں اپنے بچوں کو کامیاب دیکھتی ہوں اور ان کی پرسنالٹیز میں بہت اچھی دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں نہیں یار وہ ریگریٹ نہیں تھا, وہ شاید صحیح ڈیسیجن تھا. تو انسان مختلف چیزیں سوچتا رہتا ہے. اس کے بعد میں نے دوبارہ کام شروع کیا تو اب آئی ایم گڈ. وہ خواب میرا خیال ہے کبھی کبھی جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ بدل جانے چاہیے, فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے, آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے. بالکل بالکل, میں وہی کہتی ہوں نا کہ خواب بدل دینا. جیسے لائک میں بھی ایکٹنگ کرتی تھی اور میرے بھی یہی چیز ہوا کہ میرے بھی بہت ارلی بچے ہوئے, لائک 20